بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اس سے قبل کہ میں کچھ عرض کروں بہتر اور ضروری سمجھتا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور رحمت عالم سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دستانہ میں جھک کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. بڑے بابا سے بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محفل حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول عطا فرمائے اور بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک ثنا خوانوں نے ثنا خوانی پیش کی، منقبت پڑھی، دل کی گہرائی سے اپنی آرزو کو، اپنی عقیدت کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. اللہ اس عقیدت کو قبول فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ بارود و بم کا ڈر ہے نہ ہم کو تیر کا، بارود و بم کا ڈر ہے نہ ہم کو تیر کا، دامن ہمارے پاس ہے پیرانے پیر کا. اور ان کا غلام قبر میں گھبرائے کیوں بھلا، ان کا غلام قبر میں گھبرائے کیوں بھلا، شجرہ ہمارے پاس ہے روشن ضمیر کا، شجرہ ہمارے پاس ہے روشن ضمیر کا. اور نبی کی یاد مقدر سوار دیتی ہے، نبی کی یاد مقدر سوار دیتی ہے، نظر کو چین دلوں کو قرار دیتی ہے. نبی کی نعت کو کس طرح چھوڑ دوں سائی، نبی کی نعت کو نعمت ہزار دیتی ہے. اور رات محبوب دعور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا عاصی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے چند شعر میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، محبتوں کے ساتھ کہتے سبحان اللہ یا رسول اللہ. ایسا ہوگی اسے قبر
گھر میں رو رہا ہے، کوئی لے کے جی رہا ہے، آقا کوئی لے کے جی رہا ہے، تیرا نام روتے روتے کوئی لے کے جی رہا ہے، تیرا نام روتے روتے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا. وہ نہیں کیا پھر لگا اس میں بول دور ہوتے ہیں کہہ دیجیے یا رسول اللہ. مل کر کے میرے ساتھ سبھی لوگ پڑھیں گے. کربلا کے حوالے سے یہ چند شعر پیش کرتا ہوں. کربلا 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 کربلا. اہل بیت سے محبت کرنے والے بلند آواز سے پڑھیں گے. کربلا 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 کہ مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا، مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا، کہ مسکرا کر کے اصغر نے سمجھا دیا، مسکرا کر کے اصغر نے
کربلا 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 کربلا. پھر شیخ سماعت فرمائے کہ مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے، مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے کہ مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے، مشکلیں بھاگ اٹھی یہ کہتے ہوئے، ٹھہرو ٹھہرو علی کو بلانا نہیں، ٹھہرو ٹھہرو علی کو بلانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بلانا نہیں، کربلا کا سبق ہے بلانا نہیں. جب مشرق ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حضرات گرامی قدر، ہم سنیوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوا کرتے ہیں ان کے وسیلے سے اگر مانگے تو وہ ضرور مل جایا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے ہماری کوئی بھی محفل ہو، چاہے وہ خوشی کی ہو یا غم کی ہو، ہر محفل میں ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے خاص بندوں کا ذکر کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے یہ وہ خاص بندے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی راہ دکھاتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہی وہ خاص بندے، یہی وہ بزرگان دین، یہی وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہمیں جہنم سے آزادی دلوائیں گے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گے، اور ہماری تمام دعاؤں کو ان کے صدقے میں قبول فرمائیں گے. حضرات گرامی قدر، ان کے وسیلے سے اگر ہم صدقے دل سے، سچے دل سے اگر مانگے تو ہماری دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. فرمایا گیا کہ انسان کی دعائیں 3 طریقے سے قبول ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ دعا کر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، جبکہ کتب میں آتا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں 3 طریقے سے قبول ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ رب العزت اسی وقت قبول کر لیتا ہے اور وہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے، اور جب اس بندے کے اوپر اس سے بھی کہیں زیادہ کوئی بلا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پھر اس وقت اس کے اوپر وہ نافذ فرما دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا وہ مقام ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن وہ نافذ نہیں ہوتی. وہ نافذ کب ہوگی؟ جب میدان محشر میں وہ بندہ پریشان ہوگا اور اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا جو دنیا میں وہ مانگتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، توبہ استغفار کرتا تھا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو محفوظ کر کے رکھا ہے اس دن کے لیے کہ جب میدان محشر میں وہ بندہ پریشان ہوگا تو اس کی دعاؤں کو اس کو پھر عطا کر دے گا تاکہ وہ جہنم سے آزادی پا سکے اور جنت کی طرف جا سکے. تو یہ دعائیں 3 طریقے سے قبول ہوتی ہیں، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے. بس طریقہ یہ ہے کہ ہمیں وسیلے سے دعا مانگنا ہے. کچھ لوگ وسیلے کے خلاف ہیں، لیکن ہم اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم وسیلے سے مانگتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. ہم سب سے زیادہ جو قرآن کی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اگر اسی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے.
اللہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد. قل، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے اے محبوب، قل، اے محبوب تم فرما دو، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو. یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے کہ اے میرے محبوب تم کہو. اللہ اگر چاہتا تو وہ ڈائریکٹ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے میرے بندو قل هو اللہ احد، تمہارا رب واحد ہے، تمہارا رب ایک ہے، تنہا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اگر چاہتا تو قرآن میں یہ فرما سکتا تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ واحد ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے. یعنی اللہ جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے، اپنے بندوں سے جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا وسیلہ لگاتا ہے. تو ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ خدا ہو کر کے اپنے بندوں سے جب کلام کرتا ہے تو اپنے محبوب کو بیچ میں رکھتا ہے، اپنے محبوب کو درمیان میں رکھتا ہے. تو ہم کون سے ہیں جو ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جاتے ہیں، حضور کا وسیلہ بھی نہیں لگاتے اور ڈائریکٹ خدا سے مانگتے ہیں. لہٰذا یہ قرآن کی آیت مبارکہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے بندو جب تم رب سے مانگو تو پھر محبوب کا وسیلہ لگا لیا کرو. محبوب جو خاص بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کا وسیلہ لگا لیا کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے جب بھی دعا کریں تو اول آخر درود شریف پڑھیں اور وسیلہ لگائیں. اس کے بعد انشاءاللہ ضرور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. آپ کو پتہ ہے، آپ نے بہت ہی مشہور و معروف یہ واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے. اور قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب آتی ہے تو وہ ہے بخاری شریف. سب سے بڑی جو کتاب ہے قرآن کے بعد وہ ہے بخاری شریف. اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو متوجہ فرما کر کے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، فرمائیں ہم حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا بدکار تھا، اور اس نے 99 قتل کر دیے تھے. لیکن ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے 99 لوگوں کو مار دیا ہے، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں. اس کے دل میں یہ توبہ کرنے کی خواہش ہوئی، اور اسی خواہش کو لے کر وہ پاس میں ایک راہب تھے، مولوی صاحب تھے، ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا اللہ میری توبہ کو قبول کر سکتا ہے، کیا مجھے معاف کر سکتا ہے. تو وہ راہب جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا تم نے 99 قتل کیے ہیں، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، تم نے پوری زندگی تم نے بدکاری کی ہے، قتل و غارت کیا ہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ 99 تو قتل کیے ہی تھے، اللہ 100 کی گنتی پوری کر لیتے ہیں، اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی گنتی پوری ہو گئی. اس کے بعد وہ گھر کو واپس ہوا اور کچھ وقت بعد پھر وہ توبہ کی طرف مائل ہوا. اس کے دل میں پھر خیالات جاگنے لگے کہ میں بہت بڑا گناہ ہوں، آخر مجھے بھی موت آنی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے حکم سے مجھے بھی اس دنیا سے جانا پڑے گا، میرا بھی انتقال ہوگا. یہ سوچ کر وہ توبہ کے لیے پھر مائل ہوا اور لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ کیا اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. یہ سوچ کر لوگوں سے پوچھتا تھا تو کسی نے کہا کہ پاس میں ایک خانقاہ ہے، ایک اللہ کے برگزیدہ بندہ ہے، اگر وہاں پہ آپ جا کر کے کچھ وقت گزاریں اور ان کی بارگاہ میں رہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے.
یہ سننا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس ولی کی بارگاہ میں جاؤں گا، اس بزرگ کی بارگاہ میں جاؤں گا جو اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اس کی بارگاہ میں جا کر کے میں توبہ استغفار کروں گا۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے نکلا، ابھی آدھی دور ہی پہنچا تھا کہ اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ موت کے فرشتہ آئے اور اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ ادھر جنت کے فرشتے آ گئے اور ادھر دوزخ کے فرشتے آ گئے، اور جنتی جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے۔ دوزخ والے کہنے لگے کہ اس کی روح کو ہم لے کر کے جائیں گے، اسے ہم لے کر کے جائیں گے۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا، بحث کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ ماجرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب یہ ماجرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم جھگڑتے کیوں ہو؟ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا بدکار ہے، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، یہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس لیے ہم کو یہ حکم دیجئے کہ ہم جہنم میں لے کر کے جائیں۔ اور جنتی فرشتے جو تھے وہ جنت کی طرف جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں، زمین ناپو، اگر اس ولی کی طرف، اس برگزیدہ بندے کی طرف، اس سچے شخص کی طرف اگر زمین کم ہوئی، اس سے یہ قریب ہوا تو یہ جنتی ہے، اور اگر یہ اس سے دور ہوا تو یہ جہنمی ہے۔ فرشتوں نے ناپنا شروع کر دیا۔ جب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا تو اللہ نے حکم فرمایا اے زمین، یہ بھلے ہی گناہ گار تھا، بدکار تھا، قاتل تھا، لیکن یہ جا رہا تھا میرے ایک سچے محب کے پاس، میرے محبوب بندے کے پاس جا رہا تھا، لہٰذا اے زمین تو سمٹ جا۔ اتنا حکم فرمانا تھا کہ زمین سمٹ جاتی ہے، اور وہ بندہ، وہ جو قاتل رہتا ہے، وہ اس ولی سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب فرشتوں نے ناپا تو زمین سمٹ چکی تھی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے اگر یہ بندہ اس ولی کی یعنی توبہ کرنے کی وجہ سے اور اس ولی کی طرف لو لگانے کی وجہ سے، اس ولی کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے اگر یہ جنتی ہو سکتا ہے تو ہم تو غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم تو وارث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم تو تمام انبیاء کرام کو ماننے والے ہیں، ہم تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو اللہ ہماری مغفرت کیوں نہیں فرمائے گا؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام کا ادب کریں، صحابہ کرام کا ادب کریں اور ان سے محبت کریں۔ یقین ہے، یقین کامل ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی ہم سب کی ضرور مغفرت فرمائے گا، اور ہمارے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی، اور ایک واقعہ بس 2 منٹ کا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل ہے، ان کے سلسلے سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ معراج کی رات جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے تو اس وقت جب سدرۃ المنتہا پہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو جبریل امین ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اگر میں ایک ذرہ بھر بھی اس کے آگے بڑھوں گا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد جانتے ہیں آپ کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے اور براق پر سوار ہونا تھا تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے روح غوث کہاں ہے؟ ادھر آ۔ روح غوث حاضر ہوتی ہے اور اپنے سر کو جھکا دیتی ہے، اور روح غوث عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ براق پر سوار ہو رہے ہیں، میرے کندھوں پر اپنے قدم رکھ کر کے آپ سوار ہو جائیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم، اے غوث اعظم، دنیا میری 12ویں منائے گی، اور آج سے میں یہ حکم دیتا ہوں، یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جہاں دنیا میری 12ویں منائے گی وہیں دنیا تمہاری 11ویں منائے گی، اور میرا یہ قدم تمہارے کندھوں پر ہے اور تمہارا قدم تمام اولیاء کے کندھوں پر رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم ہم نے جو بھی ذکر و اذکار کیا مولا، نعت پڑھی، منقبت پڑھے مولا، قرآن پاک کی تلاوت کیا، درود شریف پڑھا مولا، اس میں جو بھی خطا غلطیاں شاہون قصد لفظ تعظیماً جیسی بھی غلطی ہو مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و دفائل معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. مولا کریم اس کا ثواب تبرکات کا ثواب سب سے پہلے تیرے محبوب دانا محبوب حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما جا. مولا حضور کے صدقہ و دفائل اس کا ثواب جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ شہداء کرام، جملہ اولیاء کرام، جملہ مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما لے. مولا اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص حضور سیدنا عبد القادر جیلانی بالمعروف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما لے. مولا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی محبین ہیں، متعلقین ہیں، مریدین ہیں مولا ان سب کی بارگاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما لے. مولا ان تمام بزرگان دین کے صدقہ و دفعیل ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و دفعیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہم آمین.
مولا کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. اس محفل کی برکت سے اس گھر سے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کو، دشواریوں کو، تمام بیماریوں کو، دشواریوں کو دور فرما دے. مولا رزق میں کشادگی عطا فرما دے. مولا ہم تمام حضرات کی مولا دعاؤں کو قبول فرما دے. مولا ہمارے دلوں میں جو بھی جائز تمنا ہے، جائز مقاصد، مولا اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما دے. مولا کریم ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہے، ان سب کی مدد فرما دے. مولا ان سب کی غیب سے مدد فرما دے. مولا جو کوئی بیمار ہے، مولا بیماری میں مبتلا ہے، کورونا وائرس میں مبتلا ہے، مولا انہیں شفا کلی عطا فرما دے. مولا کریم ہم سب کی تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے. مولا ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمس الدین بدرولا کے واسطے. دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہو مدینے میں لب پہ ہو لا